ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقویٰ کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی و عافیتوں کے ساتھ آپ پر اپنا خاص کرم کریں، اور آپ جس بھی نیت سے اس چینل پر آئے ہیں قرآن کو تجوید سے پڑھنے کے لیے یا حفظ کی نیت سے، پیارے اللہ رب العزت آپ کی نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور آپ کو استقامت عطا کریں۔ جب بھی آپ قرآن سے جڑنے کا فیصلہ کریں تو ہمیشہ اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لیں۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کے دل کو اپنی محبت میں شدید کر لیں اور آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیں، آپ کو اس سفر میں استقامت عطا کریں، اور پیارے اللہ رب العزت آپ کو صحت مند تلاوت کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ آپ ماشاءاللہ حفظ کنٹینیو کروا سکتے ہیں، تجوید اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ کے طور پر ان ویڈیوز کو نیکسٹ شیئر کر سکتے ہیں، چینل کا لنک شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ماشاءاللہ ان کی تجوید کو بہتر کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے صدقہ جاریہ کھڑا کریں، آپ یہ مت انتظار کریں کہ کل ہم چلے جائیں گے تو بعد میں ہمارے لیے کچھ لوگ کام کریں گے۔ اب ابھی سے کوشش شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے درجات کی بلندی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یاد رہی کہ اگر آپ حفظ کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے جس بھی بچے کو حفظ کروانا ہے تو اس کو جو ایک بھی آئٹم بارکہ اگر آپ کو دینی ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہ نماز میں دہرائی کرے گا۔ سورۃ الاخلاص کی جگہ پر آپ نے اس آئٹم بارکہ کو پڑھ لینا ہے، اور اتنی دفعہ اس آئٹم بارکہ کو پڑھنا ہے کہ اس کی لینتھ جو ہے سورہ اخلاص کی لینتھ کے ایکول ہو جائے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ تو ماشاءاللہ ہم اپنا شروع کرتے ہیں پیارے اللہ جی کے کرم سے۔ آج ہم تسمیہ سیکھیں گے، کل ہم نے تعوذ سیکھا تھا، اور آپ پچھلی ویڈیو ماشاءاللہ دیکھ لیں تو آپ کا تعوذ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں با کے نیچے زیر ہے اور آگے سین ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ زیر ہمیشہ نچلے ہونٹ کو پھیلا کر ادا کی جاتی ہے، نچلے ہونٹ کو گرا کر نیچے کی جانب۔ سین میں سیٹی آئے گی۔ سیٹی لانے کے لیے آپ زبان کی نوک کو سامنے کے جو دانت ہیں ان کے کناروں سے لگائیں گی۔ اسمائلی فیس، سامنے کے جو دانت ہیں ان کو قریب کریں گی اور زبان کی نوک ان کے کناروں سے لگے گی۔ کنارے وہ حصے ہوتے ہیں جہاں پر دانت ختم ہو رہے ہوتے ہیں نیچے کی جانب، ٹھیک ہے؟ تو میم کے نیچے پھر سے زیر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ نچلے ہونٹ کو پھیلا کر ادا کریں گے۔ ابھی تک تو آپ نے یاد کر لیا ہوگا کہ زیر کی ادائیگی نچلے ہونٹ کو پھیلا کر یعنی اسمائلی فیس سے کی جاتی ہے۔ بسم اللہ، آگے یہ اللہ کا لام اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، تبھی اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو، اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر پیش یا زبر ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور باریک حرف ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کا جو جڑ ہے، جو حلق کی جانب جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، جو حلق کی جانب سٹارٹنگ پوائنٹ ہے زبان کا، اس کو زبان کی جڑ بولا جاتا ہے۔ تو جو زبان کی جڑ ہے وہ تالو کی جانب نہیں اٹھے گی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے پیلٹ سے نہیں لگے گی۔ تو کیسے ہوگا؟ اسمائلی فیس سے یہ بالکل درست آپ کی ادائیگی ہوگی۔ آپ صرف اپنا فیس اسمائلی کر لیں تو آپ کا حرف آٹومیٹک باریک ہوگا۔ بسم اللہ، آگے ہا کے نیچے زیر ہے، نچلے ہونٹ کو پھیلا کر ادا کریں گے اور یہ سینے کی جانب سے ادا ہوتا ہے، را سے ملائیں گے۔ تو یاد رہے کہ را پر 3 دندانوں والی شکل ہے۔ پہلے پیچھے ہم دیکھ لیں، چھوٹا سا پوائنٹ مس ہوا اس کو بھی، کہ اللہ کے لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 2 سیکنڈ تک کھینچتے ہیں۔ بسم اللہ، آگے ہا کو را سے ملائیں گے کیونکہ را پر تشدید ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ را پر 3 دندانوں والی شکل موجود تھی اسی لیے ہم نے کہا کہ را پر تشدید ہے، را مشدد ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس طرح سے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ را ساکن ہوگا اور پچھلے حرف کی حرکت سے مل کر پڑھا جائے گا جو کہ یہاں پر ہا کے نیچے زیر ہے۔ ہیر
پھر را اپنی حرکت سے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر میں اس کو کھول کر ایکسپلین اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس کے قواعد ہیں۔ جب را ساکن سے پہلے زیر آتی ہے تو را باریک پڑھا جاتا ہے، اور جب را پر زبر ہوتی ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک دفعہ یہ کیا ہے، ہیر باریک پھر را، ہیر را، ٹھیک ہے، ہیر را۔ پھر آگے را، ہاس آگے ساکن ہے، ہا بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ سانس جاری ہم کرتے ہیں، ہا پہلے سانس نکالتے پھر آواز، ٹھیک ہے، ہا۔ پھر کس طرح سے پڑھا جائے گا، را، اور پھر سے ہا ساکن ہے تو پچھلے حرف کی حرکت سے مل کر پڑھا جائے گا جو کہ را پر زبر ہے، ہیر را۔ پھر میم پر کھڑا زبر ہے تو 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے اسے، ہیر را ما، ما، یہ اسمائلی فیس سے میم پڑھیں گے کیونکہ میم باریک حرف ہے۔ 7 حروف موٹے ہوتے ہیں، ان کا مجموعہ ہوتا ہے خصا دوغتن خیز، اس کے علاوہ باقی حروف ہر وقت موٹے نہیں پڑھے جاتے۔ تو آپ دیکھیں ہیر رحمہ، نون کے نیچے پھر سے زیر ہے، اور را مشدد کا بالکل سملر وہی طریقہ جو ہیر رحمہ میں تھا، تو ویسے ہی اب ہوگا نروا، نروا حیم، ہا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن، یا پر چھوٹی سی دال ہے، اسی وجہ سے یا کیا ہو گیا ساکن، یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر، تو یہ یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھتے ہیں، آگے میم وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، نرحیم۔ جی تو ماشاءاللہ ترجمہ یاد کرتے ہیں، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ماشاءاللہ ترجمے سے یاد کریں انشاءاللہ، پیارے اللہ جی آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیں، آپ کو دین کا صحیح فہم عطا کر کے بعمل مسلمان بنائے، آپ کو بابرکت بنا دے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر اور نفع بخش بنا دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کو قرآن کی بہترین قاریہ، حافظہ اور مبلغہ بنا دے، عافیتوں کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔